الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے اور اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو خوبصورت، صحت مند، خوشحال زندگی نصیب ہو، اس کو دولت نصیب ہو، اس کو لمبی زندگی نصیب ہو اور خوشی ہی خوشی اس کو نصیب ہو۔ تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بس ایک بات پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بالکل ہی آسان نسخہ ہے، اگر ہر مسلمان، ہر بندہ اس پہ عمل کر لے گا تو اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے گی، اس کو بیماریاں بھی کم ملیں گی، پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی، تنگ دستی بھی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، کوئی موذی بیماری حملہ آور نہیں ہوگی، اور اس کا رزق بھی بڑھ جائے گا اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے گی۔ اب اس حدیث کی تحقیق جو ہے وہ امریکہ میں کی گئی۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے جس کو ہارورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک تحقیق شروع ہوئی اور یہ تحقیق دنیا کی مہنگی ترین تحقیقوں میں سے ایک ہے۔ سب سے مہنگی جو تحقیق تھی یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں شروع کی، اور یہ جو تحقیق تھی یہ 70 سال تک جاری رہی۔ جب اس تحقیق کا آغاز ہوا تو انہوں نے 724 لوگوں کو لیا اور ان کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو ان سے پھر پوچھا جاتا، جب ان میں سے کسی کی شادی ہوتی تو پوچھا جاتا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی نوکری ملتی تو پوچھا جاتا کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں، جب فوتگی ہوتی، جب خوشی یا اداسی ایسی چیزیں ملتی تو پھر ان سے گائے بگائے پوچھا جاتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ تحقیق بڑھتی 764 یہ تھے تو 2400 ان کے بچے پیدا ہوئے، ان پہ بھی تحقیق کی گئی، اور جو چیف ریسرچر تھے 4 کا انتقال ہو چکا تھا، اور پانچویں نے اس تحقیق کا جو رزلٹ تھا وہ اناؤنس کیا۔ اب 764 پہلے فرد لیے گئے اور 2400 دوسرے جو ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے تھے ان پہ بھی تحقیق کی گئی، یعنی 3164 بندوں پہ تحقیق کی گئی تو سارے کے سارے مر گئے، ان میں سے صرف 70 بندے زندہ رہ گئے۔ یعنی 3164 بندوں میں سے صرف 70 بندے زندہ رہ گئے،
باقی سارے کے سارے مارے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 70 بندے کیوں زندہ رہے ہیں؟ تو ان پہ پھر تحقیق کی گئی تو رزلٹ یہ نکلا کہ ان میں 4 خوبیاں تھیں۔ پہلی ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ صلح رحمی کرتے تھے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، دل کے اندر نفرت نہیں رکھتے تھے، دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے، حسد نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے۔ پہلے نمبر پہ ان کی یہ خوبی تھی۔ دوسرے نمبر پہ وہ اپنے کام کا گیلا شکوہ نہیں کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ وہ بلا وجہ پریشان نہیں رہتے تھے، اور چوتھے نمبر پہ وہ صبر کرتے تھے۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں، ہارورڈ یونیورسٹی والوں نے 70 سال لگا دیے اور بے پناہ دولت خرچ کی اس تحقیق کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہوئے، اس کی عمر بھی زیادہ ہو، اس کو رزق بھی زیادہ دیے جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہو، آپ کو صحت بھی ملے، آپ کو خوشی بھی ملے، آپ کو مسکراہٹ بھی ملے، تو پھر آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا، نفرت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کھانی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، دل کو کینے اور بغض سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اگر یہ آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو لمبی زندگی ملے گی، خوشیوں والی زندگی ملے گی، مسکراہٹوں والی زندگی ملے گی، اور آپ کو کبھی بھی رزق کی تنگی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔